الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 16 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے جلدی نہ مچاؤ۔ تم اگر اس بات پر اصرار کر رہے ہو کہ عذاب کی کوئی نشانی دکھائی جائے تو یہ سوچ لو وہ نشانی آخر کن کے خلاف نمودار ہوگی؟ تمہارے ہی خلاف۔ اس وقت ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے، اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب کسی رسول کی بعثت ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں سناتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جن قوموں کے لیے یہ دینونت یا جزا و سزا برپا ہوئی ان میں سرکشی پیدا ہو چکی تھی، اور ان کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا انتخاب کیا اور یہ قرار دیا کہ ہمارا رسول تمہیں دعوت دے گا، تمہارے ان کرتوتوں پر تمہیں متنبہ کرے گا۔ اگر یہ سعادت حاصل کرنا چاہو گے کہ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہ معاف کرا لو تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سرکشی اختیار کرو گے تو اتمام حجت کے بعد تمہارا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن میں ہوا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ گناہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر بستی میں ہوتے ہیں۔ ہم نے جتنی تاریخ پڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کی موجودگی میں ہوئے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ہوئے۔ چھوٹے بڑے اور بڑے سے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ جب کوئی گناہ کسی قوم کا قومی شعار بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ قوم شعیب کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیا گناہ تھا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ان کے ہاں تجارت کے لیے آنے والے محفوظ نہیں تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ان پر ڈاکے ڈالے جاتے تھے، اور جب وہ ان کے بازاروں میں آتے تو وہاں ڈنڈی ماری جاتی، کم تول کے دیا جاتا، اور دھوکے اور فریب پر مبنی کاروبار کیے جاتے تھے۔ تو پوری قوم کی یہ تصویر ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قوم لوط کے ساتھ تھا۔ یہ نہیں کہ قوم کے اندر وہ بیماری تھی کہیں کہیں، جیسے کہ ہر قوم میں ہوتی ہے، اس وقت بھی دنیا کی سب قوموں میں ہے، مسلمان قوموں کا بھی اس سے استثناء نہیں ہے، لیکن وہ بیماری اس حد تک تھی کہ پوری قوم نے گویا اسے اپنے لیے فیشن بنا لیا تھا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجالس میں اپنے اس طرح کے تعلقات کا ذکر کرتے، ان چیزوں پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے، اور ایسے جری ہو گئے تھے
کہ کسی باہر سے آنے والے مہمان کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح کی صورتحال جب قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن ہلاکت کا فیصلہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو عام ہے، اللہ کا قانون چل رہا ہے، اس کو تعبیر بھی اسی لفظ سے کیا ہے قرآن نے کہ او مہلکوہا، یعنی پھر آہستہ آہستہ وہ قوم دنیا میں بے وقار ہوتی، اپنے منصب سے معزول ہوتی اور تحلیل ہونا شروع ہو جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ افراد کی حد تک زندہ رہیں گے، لیکن محکومی، غلامی، ذلت اور بے وقاری ہے جس کے ساتھ وہ جی رہے ہوں گے، اگر جئیں گے بھی ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ عام حالات کا قانون ہے جو اس وقت بھی جاری ہے، اور اس کے مطابق قومیں منصہ عالم پر آتی ہیں اور اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور جس کو وہاں قانون کے طور پر جب بیان کیا ہے تو کہا ہے کہ او معذبوہا، یعنی پھر ہم رسول بھیج کر باقاعدہ اس کا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے معاملات ہیں۔ یہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، ان کی طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، اس وجہ سے انہیں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، ہم عذاب اسی وقت دیتے ہیں جب کسی رسول کے ذریعے سے قوم پر حجت تمام کر لیتے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو۔ اس میں بھی بڑا غیر معمولی قانون ہے جس کی جانب اشارہ کیا ہے، یعنی کسی قوم کی قیادت کن لوگوں میں کے ہاتھ میں ہے۔ بالعموم دولت اور اقتدار یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور انہی کو حکومت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑے فلسفیوں نے اس پر استدلال کرنا چاہا کہ حکومت کا حق بھی علم و عقل کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ افلاطون نے تو اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا، لیکن یہ بات کبھی چلی نہیں۔ یعنی علم و عقل کو ہونا چاہیے یہ بتایا تو جا سکتا ہے، لیکن جو چیز طاقت سے حاصل ہوتی ہے وہ علم و عقل کی جھولی میں طاقت کے بغیر کیسے ڈال دی جائے گی؟ تو اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ طاقت خود علم و عقل کی رہنمائی قبول کر لے۔ لیکن طاقت یہ رہنمائی کیوں قبول کرے گی؟ یعنی جب شیر اپنا شکار مارے گا تو کسی دوسرے کے سامنے کیوں پیش کر دے گا؟ تو اس لیے یہ بات کبھی مانی نہیں گئی۔ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات پر اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو، لہٰذا حق حکومت انہی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو اپنی زندگی اللہ کی دعوت، اس کے علم اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر قوم میں جو مذہبی طبقہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کو حق حکومت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی علماء جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس میں کبھی دلچسپی نہیں لیتے، وہ اس کے کبھی قائل نہیں ہوئے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی طبقے کو بھی یہ قیادت کون دے گا آگے؟ کیا طاقت آگے بڑھے گی اور وہ انہیں قبول کر لے گی؟ دوسری صورت پھر وہی ہے کہ مذہبی طبقہ خود آگے طاقت کا استعمال کرے۔ چنانچہ اس کے مظاہرے ہم نے دور حاضر میں تینوں جگہ دیکھے۔ پہلے سرزمین عرب میں اسی طرح مذہبی طبقے نے اپنی حکومت قائم کی، پھر ایران میں، اور اس کے بعد اب افغانستان میں۔
وہ کسی جمہوری طریقے کی حکومتیں نہیں ہیں، اسی طریقے سے قائم ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بنا رکھا ہوا ہے اس میں عام طور پر قیادت اور سیادت دولت کے پاس ہوتی ہے یا قوت کے پاس ہوتی ہے۔ اب دولت اور قوت کسی اور طبقے کے پاس چلی جائے یا وہ اس کو حاصل کر لیں وہ الگ چیز ہے، لیکن عمومی قانون یہی ہے جو دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس میں بھی دولت فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ تو قوموں کے عزل و نسب میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہوتی ہے، جو وقت نکال سکتے ہیں، جو سیاسی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مزدور ہے، ہماری طرح محنت کرنے والا آدمی ہے، تو اس کے لیے تو جو کچھ وہ شب و روز میں کرے گا اس سے بمشکل اس کا گھر چلے گا، اس کے بیوی بچوں کے تقاضے پورے ہوں گے۔ وہ فراغت، وہ وقت کہاں سے نکلے گا جو قیادت سیادت کے لیے دیا جا سکے؟ تو فرمایا کہ ہم اس بستی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے خوشحال لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی دولت کو صحیح حدود میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو فراغت ان کو دی ہے یا فراخی عطا فرمائی ہے اس سے کام لے کر لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دولت بھی ہمارے پاس ہے اور دولت سے قوت بھی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر ہم جو جی چاہے کریں، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ یہ چیز گویا ان کے رویے کو بیان کیا ہے، تو اسے اس طرح یا اس اسلوب میں ادا کیا ہے کہ خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ حکم وہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ تم فلاں کام کرو، بلکہ یہ امحال کا حکم ہے، یعنی کسی کی رسی ڈھیلی چھوڑ دینے کا حکم۔ چنانچہ اس کی وضاحت کی ہے، میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ امر نہ آیا ہے، ہم حکم دیتے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں امر یعنی یہ حکم کے معنی میں جو امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، امر صرف حکم دینے ہی کے معنی میں نہیں آتا، یعنی عربی زبان میں یہ لفظ اردو کی طرح نہیں ہے، یہ صرف حکم دینے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات کسی کو ڈھیلا چھوڑ دینے اور مہلت دے دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، تو یہ الفاظ میں تو حکم ہے، لیکن یہ چھوڑ دو یہ کس معنی میں ہے؟ جو چاہے کرے، یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کو نصیحت کی جائے، کہتے ہیں نا ہم، تو یہ اس طرح کا امر ہے۔ آپ کسی شخص یا گروہ سے افہام و تفہیم کی کوشش کرنے کے بعد جب تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ فلو ما بدا لکم، جاؤ بھائی پھر جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ تو یہ کرو میں حکم تو ہے لفظوں کی حد تک، لیکن یہ اصل میں وہ حکم نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جاؤ تمہارے جی میں جو آئے کرو۔ بظاہر یہ امر ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظوں کی حد تک تو جاؤ کرو امر ہی ہے، لیکن اس کا مفہوم امحال ہوتا ہے، یعنی مہلت دینا، چھوڑ دینا، حوالے کر دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی حجت تمام کر چکنے کے بعد ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح سے بھر لیں۔ یہ ڈھیل یعنی ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، امحال جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ ڈھیل خوشحال لوگوں کو اس لیے دی جاتی ہے کہ قوم کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی وہی خوشحال لوگ قوم کی معیشت کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوشحالی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فراغت کے نتیجے میں اس کی سیاسی قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ
دنیا کی بڑی جمہوریت، جس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، وہاں 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد اقتدار کسی حد تک بادشاہ سے امراء کو منتقل ہوا تھا، یعنی ہاؤس آف لارڈز۔ تو اس کے بعد پھر کہیں کامنس کی باری بھی آ گئی صدیوں کے عمل کے نتیجے میں۔ اصل میں جو ایک رابطہ بنتا ہے وہ دولت اور اقتدار کا ہے، قوت اور خوشحالی کا ہے۔ یہ ڈیل خوشحال لوگوں کو اس لیے دی جاتی ہے کہ قوم کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول بھی سب سے پہلے انہی کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی جو لوگ قوم کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں یا قوم میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں، رسولوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تو وہ سب سے پہلے انہی کو خطاب کریں۔ ایک محدود مدت میں اللہ نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی قیادت کو خطاب کرتے ہیں۔ پھر اتمام حجت کے بعد یہ انہی کا رویہ ہے جس سے بالآخر قوم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ سب قوموں کا ذکر جب آپ سنیں گے اور پڑھیں گے قرآن میں، تو وہاں پر ان کا کوئی بڑا شخص اٹھے گا اور وہ اٹھ کر سرکشی کا ارتکاب کرے گا اور آخری درجے میں کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے جو امتحان برپا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر ان سے الگ کر کے پیغمبر کی طرف آ جاتے ہیں تو خواہ وہ ایک کشتی کے مسافر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں نجات دیتا ہے۔ لیکن وہ ان کے اندر رہیں تو پھر دل سے ایمان بھی لا چکے ہوں، تب بھی اگر آخری فیصلے کا وقت آ جائے گا تو پھر کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بجائے سنبھلنے کے، پیچھے ہٹنے کے، کسی حد تک اپنی اصلاح کر لینے کے، وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو مجموعی فضا بنتی ہے وہ سرکشی اور استکبار کی فضا ہوتی ہے، وہ بن جاتی ہے۔ فرمایا تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح سے اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بستی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہے، اس کے لیے پھر بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی ہے، اور قریش مکہ کی طرف بھی چونکہ ایک رسول کی بعثت ہو گئی ہے، خدا کے آخری رسول کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، تو اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عذاب کی جلدی نہ مچائیں، جن قوموں پر عذاب آئے ہیں وہ اس طرح آئے ہیں۔ اس کو اصول کے طور پر بیان کیا کہ یہ ہوتا ہے، اور اس میں گویا ایک تصویر تھی بالکل سامنے، یعنی یہاں جو دولت مند لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ بالکل اسی مقام پر کھڑے تھے۔ قریش کے 30-35 کے قریب بڑے سردار تھے جو یا مکے میں تھے یا پھر ان کے گرمائی محل طائف میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے طائف کا سفر بھی کیا تھا۔ تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہ تو ہمارے سرداروں میں سے ہیں، نہ کبھی کوئی بڑے آدمی رہے ہیں، ایک عام شخص کی حیثیت سے اٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حیثیت سے زیادہ تر اسی طرح انتخاب کرتے ہیں۔ یہ استثناء ہے کہ داؤد و سلیمان کا انتخاب کیا گیا، لیکن عام طور پر تو یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کا قول نقل ہوا ہے سورہ زخرف میں
کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ ہماری دو بستیاں ہیں یعنی مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں اترا، یعنی جن کے پاس قیادت ہے، سیادت ہے، دولت ہے. اور یہ وہی 30-35 لوگ ہیں جن کا حشر پھر سورہ انفال میں آپ دیکھیں گے کہ ہوا، اور کس طریقے سے یہ بدر کے میدان میں سب کھیت رہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور تم بھی یہی کر رہے ہو، یعنی تمہارے سرداروں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جن چیزوں پر انہیں متنبع کیا جا رہا ہے، جس شرک سے انہیں روکا جا رہا ہے، جن اخلاقی برائیوں سے انہیں نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں، اور اب پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ایک نظر ذرا تاریخ پہ ڈال کے دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں اسی طرح ہلاک کر دی، یعنی اسی طرح ان کے بڑوں نے سرکشی دکھائی، اسی طرح ان کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، اسی طرح ان کے اندر سے چند لوگ یا اگر زیادہ بھی نکلے تو عامت الناس ہی نکلے، لیڈروں نے سرکشی سے گریز نہیں کیا. تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان بستیوں کو اسی طرح ہلاک کر دیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اے پیغمبر اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے قوموں کے گناہ اور ان کی سرکشی اور ان کی سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے قانون بنا رکھا ہے، عام حالات میں قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ صدیوں میں ہوتا ہے، لیکن علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جانے والی قومیں بتدریج ہلاکت ہی کے سپرد ہوتی ہیں. اور جن کی طرف رسول کی بعثت ہو گئی وہ تو یہاں زیر بحث ہے. تو یہ جو فرمایا ہے اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے منکرین جو کچھ کر رہے ہیں اس کو جاننے کے لیے تمہارے پروردگار کو کسی دوسرے کی مدد یا اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے. لہٰذا مطمئن رہو، جب وقت آ جائے گا تو ان کا فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرے گا، یعنی وقت آ جائے گا. وقت ایک مہلت کے بعد آنا ہے، یہی اس کا قانون ہے، مہلت دی جائے گی. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قریش کو کتنی مہلت ملی، یعنی کم و بیش 12-13 سال تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کے اندر ہی رہے، اس کے بعد بھی 8-9 سال کی مہلت ملی ان کو، اور اس میں بار بار توجہ دلائی گئی خاص طور پر ان کے عام لوگوں کو کہ وہ آگے بڑھیں اور ہجرت کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک امن کی جگہ فراہم کر دی ہے وہاں آ جائیں تاکہ ان کا فیصلہ کیا جا سکے. لوگ نکل آئے، یا سرداروں میں سے بھی بعض نے آگے بڑھ کر ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، ورنہ جو کچھ بدر میں ہوا تھا وہی پوری قوم کے ساتھ ہو جاتا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو اور عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ. یعنی یہ سارا مضمون اصل میں یہاں سے پیدا ہوا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ہر دوسرے دن یہ کہتے ہو کہ لے آؤ وہ عذاب، یہ ایسے آتا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. ہمارا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیے اب کیا بیان کیا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے، مکافات کیسے ہوتی ہے، اللہ کی جزا و سزا کا کیا قانون ہے، اس کو بیان کیا ہے. یعنی جب پیچھے یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے بھی مکافات ہونے والی ہے تو اب یہ کہا کہ یہ ہوتی کیسے ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے
کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے، یعنی ایک شخص نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کبھی یہ فیصلہ زبان سے سنایا جاتا ہے، لوگ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی بڑے دانشور فلسفی صاف کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کی آغوش میں چلے جائیں گے، اس کے ماورا کوئی ہستی نہیں۔ اور وہ بھی ہیں کہ جو زبان سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ان کا عمل اسی کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہی دنیا اصل ہے۔ تو فرمایا جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے، اس نے اپنے علم یا اپنے عمل سے، اپنے قول یا اپنے فعل سے فیصلہ سنا دیا ہے کہ میرا منتہائے مقصود یہی دنیا ہے، مجھے یہی چاہیے، سب کچھ یہی ملنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جو یہ فیصلہ سنا دیتا ہے اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں سرے دست یہیں دے دیتے ہیں، یعنی مکافات اور حساب کتاب اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے لوگوں کا فیصلہ ہم اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں، یعنی ان کو جو دینا ہے، جو انہوں نے مانگا ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر خوش عیش لوگوں کے لیے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات دیے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر انہی میں نمودار ہوتا ہے۔ اوپر خوش عیش لوگوں کے لیے جس ڈھیل کا ذکر ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں سنت الہی کا بیان ہے، یعنی اللہ کا قانون۔ قرآن میں سنت کا لفظ اللہ کے طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنت اللہ، سنت الہی، یعنی اللہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے بارے میں سنت الہی کا بیان ہے۔ تاہم اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے، یعنی دنیا ہی چاہی، دنیا ہی کے طالب ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے قول و فعل سے یہی مطالبہ کیا کہ جو دینا ہے یہیں دے دے، تو فرمایا کہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جو دنیا اور اس کے نفع عاجل کے طلبگار ہیں، بلکہ خدائی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی ان کو جو کچھ وہ مانگ رہے تھے، ان کی شخصیت کے لحاظ سے، ان کے عمل کے لحاظ سے، ان کی جدوجہد کے لحاظ سے دے دیا جاتا ہے، اور ان کا حساب بے باک کر دیا جاتا ہے اسی دنیا میں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی، یعنی جب اس نے یہاں سیدھے سیدھے طریقے سے سرکشی اختیار کر لی اور یہ کہا کہ نہیں، میں آخرت کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے لیے یہ انتظار کرنا ممکن نہیں ہے، میں اس طرح کے نسیہ وعدوں پر نہیں جیتا، مجھے تو جو ملنا ہے یہاں ملنا چاہیے، تو فرمایا کہ پھر آگے تو جہنم ہی ہے۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں دولت اور عزت، دولت اور قوت، دولت اور سیادت، دولت اور قیادت، یہ ساتھ ساتھ تھی۔ وہاں جہنم میں جو کچھ یہاں ملا تھا اس سے محرومی اور خاری ساتھ ساتھ ہوگی، ذلت ساتھ ساتھ ہوگی، جس میں وہ خار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے، اب دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا جو آخرت ہی کو چاہتا ہے، یعنی دنیا میں بھی حسنات طلب کرتا ہے، جیتا ہے دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی، دنیا کی خوبیوں کے لیے بھی، اپنے رب سے دست بدعا رہتا ہے، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ قرآن کی دعا ہے، اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے،
یعنی یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے اگر دنیا میں اللہ نے عزت دی ہے، دولت دی ہے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو پروردگار مجھے آخرت میں اس سے محروم نہ کر دینا، اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے۔ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، یعنی اسے متعین کرتا ہے کہ میرے رب کی مجھ سے کیا خواہش ہے، کیا چاہتا ہے میرا اللہ، اس کو وہ پیغمبروں سے سمجھتا ہے، اس کی کتابوں سے سمجھتا ہے، اور جیسی کوشش کرنی چاہیے کرتا ہے۔ اور فرمایا اور مومن بھی ہے، یعنی ایمان بھی اس نے قبول کر لیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ یعنی اس طرح دنیا اور آخرت دونوں کو چاہنے والے ہیں، دنیا کی قیمت پر اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ پروردگار اس دنیا میں بھی حسنات عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اس کی نعمتیں ہوں، اور پھر آخرت کی کوشش کرتے ہیں جیسے دنیا کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ آخرت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کی صحیح مقبول ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مکافات یہ ہے یا اس کا قانون یہ ہے، اس طرح سے وہ دنیا میں معاملہ کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ، اور یہی قانون ہے جس کا اب ظہور ایک پوری قوم کے لیے ہونے والا ہے، جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔